لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ شیرازی ایک دن لوگوں کو نہایت ہی درد بھرے لہجے میں خطاب فرما رہے تھے لوگوں، تم دنیا کی ہر عورت سے شادی کر لینا، چاہے وہ کتنی ہی گنہگار اور بد کردار کیوں نہ ہو، چاہے اس کا ماضی کیسا بھی ہو، لیکن خبردار کبھی بھی ان 5 ناپاک عادتیں رکھنے والی عورتوں سے شادی مت کرنا۔ آپ نے فرمایا اگر تم نے ان 5 غلیظ خصلتوں والی عورتوں سے شادی کر لی تو یاد رکھنا تم عروج سے زوال میں چلے جاؤ گے، تمہارے نصیب کا ستارہ گردش میں آ جائے گا، مقدر کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا، اور تم اس معاشرے میں کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ حضرت شیخ شیرازی کی یہ بات سنتے ہی مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا، سب کے دل کانپنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کیا حضرت وہ کون سی عورتیں ہیں اور وہ کون سی عادتیں ہیں جو ایک مرد کی زندگی کو جہنم میں بدل دیتی ہیں؟ حضرت سعدی نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا سب سے پہلی اپنے ماں باپ کی نافرمان عورت۔ فرمایا جو عورت اپنے ماں باپ کی عزت نہ کر سکی، جس ماں باپ نے اسے پالا، اسے کھلایا پلایا، اسے پڑھایا، عزت سے جوان کیا، اتنے بڑے احسان کرنے والے ماں باپ کی جو عورت فرما بردار نہ بن سکی، وہ عورت تمہاری وفادار کبھی نہیں بن سکتی، تمہاری خیر خواہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ جس عورت نے اپنے والد کی عظمت کا پاس نہ رکھا، جو اپنی ماں کی گود سے بھاگ گئی، وہ تمہارے سروں پر عزت کا آنچل کیسے ڈال سکتی ہے؟ میری اترتی ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا دوسری وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی خوبیوں پر پردہ ڈال دیتی ہے اور لوگوں کے سامنے صرف اس کی خامیاں بیان کرتی ہے۔ شوہر نیک ہو، محنتی ہو، وفادار ہو، مگر یہ عورت لوگوں کے سامنے اسی شوہر کی غیبت کرتی ہے، اس کی چگلیاں کرتی ہے، اس کی تذلیل کرتی ہے، اس کے عیبوں کو اچھالتی ہے۔ ایسی عورت جب زمین پر چلتی ہے تو زمین اس پر لعنت کرتی ہے، آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا تیسری وہ عورت ہے جو جھوٹ بولتی ہے۔ ایسی عورت کی زبان سے سچ کبھی نہیں نکلتا، بات چھوٹی ہو یا بڑی، یہ اسے تروڑ مروڑ کر ہی پیش کرتی ہے، باتوں میں ملاوٹ، رشتوں میں فریب اور زبان میں زہر رکھتی ہے۔ حضرت نے فرمایا ایسی عورت سے شادی مت کرنا۔ ایسی ہی ایک عورت کا عبرتناک انجام سنو جس کی زبان پر جھوٹ کا زہر تھا۔ وہ عورت ظاہری طور پر نیک، باپردہ اور سلیقہ مند دکھائی دیتی تھی، لیکن دل میں بغض، حسد اور زبان پر جھوٹ، فتنہ، بہتان تھا۔ وہ جہاں بھی جاتی باتوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی، شوہر کی عزت خاک میں ملاتی، گھر کی باتیں باہر لے جاتی اور محلے بھر میں چغلی، غیبت اور جھوٹ کے ذریعے فساد پھیلاتی تھی۔ جب بھی گھر میں کوئی بات ہوتی جھوٹ بول کر اپنے حق میں پیش کرتی، یہاں تک کہ ایک دن ایسا جھوٹ بولی جس کی وجہ سے شوہر بدنام ہوا، بچوں میں نفرت بھر گئی اور گھر کا سکون تباہ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ اس عورت کی موت کا وقت آن پہنچا۔ جب اسے غسل دیا گیا تو اس کا جسم سخت ہو چکا تھا، کفن کے کپڑے بار بار سرکنے لگے اور جنازے میں شامل کئی لوگوں نے عجیب و غریب چیزیں محسوس کی۔ دفن کے وقت قبر اندر سے دھنسنے لگی اور دفن کے کچھ دیر بعد قبر کے اندر سے پھنکارنے جیسی آواز آئی۔ بعد میں کسی اللہ والے کو خواب میں وہی عورت دکھائی دی جو جہنم کے گھڑے میں اوندھی پڑی تھی۔ اس کی زبان آہنی کانٹوں سے کھینچی جا رہی تھی اور آگ میں جھلستی ہوئی چیخ چیخ کر وہ فریاد کر رہی تھی۔ فرشتے کہہ رہے تھے یہ ہے اس عورت کا انجام جو دنیا میں جھوٹ بول کر لوگوں کے رشتے توڑا کرتی تھی۔ تو اے میری بہنوں، اگر تم ایمان والی ہو تو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتی ہو تو آج ہی اپنی زبان کو جھوٹ، بہتان اور فتنے سے پاک کر لو، کیونکہ جو عورت زبان سے جھوٹ بولتی ہے وہ صرف اپنے گھر کو نہیں بلکہ اپنی قبر اور آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، لوگوں نے پوچھا حضرت یہ تو ہو گئی تیسری عادت، اب چوتھی عادت کون سی ہے؟ چوتھی عورت کون سی ہے جس سے گھر اجڑ جاتا ہے؟ حضرت شیخ سعدی نے فرمایا چوتھی وہ عورت ہے جو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے اور شوہر سے چھپ کر غیر مردوں سے تعلق بڑھاتی ہے، ان کے ساتھ دوستیاں کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ذرا اپنے معاشرے کی طرف نگاہ دوڑاؤ، کتنی ہی عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے سامنے معصوم بن کر پھرتی ہیں لیکن پیٹھ پیچھے غیر مردوں سے تعلقات بناتی ہیں، ان سے باتیں کرتی ہیں، ان کے ساتھ ہنس کر بولتی ہیں اور پھر شوہر کے سامنے صاف جھوٹ بول دیتی ہیں۔ شوہر بیچارہ سب جانتے ہوئے بھی خاموش رہتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ بچے چھوٹے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ بچے چھوٹے ہیں گھر ٹوٹنے کا خوف ہوتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں یاد رکھنا، شوہر کی خاموشی عورت کی نجات نہیں ہوتی۔ ایسی عورت دن بدن اپنے قدم عذاب کی طرف بڑھا رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو قبر سے سیدھی جہنم کی طرف چلی جاتی ہیں، بغیر کسی حساب کتاب کے آگ میں گرائی جاتی ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے غداری کرے، غیر مردوں سے چھپ کر تعلق رکھے، اللہ اس پر رحمت کی نظر نہیں کرتا، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی،
نہ اس کا روزہ اور نہ ہی اس کی کوئی نیکی آسمان تک پہنچتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایسی عورت کے وجود سے گھر میں سے برکت اٹھ جاتی ہے، رحمت کے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں اور گھر کی دیواریں بھی اس عورت کے اعمال پر آہ بھرتی ہیں۔ ایسی عورت مرد کے نصیب کو جلا دیتی ہے، بچوں کے مستقبل کو برباد کر دیتی ہے اور پورے گھر کو تباہی کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے۔ اس لیے جو عورت شوہر کی عزت کا پاس نہ رکھے، اس کی غیرت کی حد توڑ دے، وہ عورت اپنے گھر کی دشمن بھی ہے، اپنے نصیب کی قاتل بھی ہے اور اپنی آخرت کی بربادی بھی خود لکھ رہی ہوتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت شیخ سعدی نے فرمایا، پانچویں وہ عورت ہے جو جب اس کا شوہر اسے رات کے وقت بلاتا ہے، قربت چاہتا ہے، اپنا شرعی حق مانگتا ہے، تو وہ عورت بہانے بنا کر انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے مجھے بخار ہے، میرے سر میں درد ہے یا میری طبیعت خراب ہے، اور حقیقت میں وہ شوہر کو نظر انداز کر رہی ہوتی ہے، اس کے جذبات، اس کی ضرورت، اس کے سکون کو ٹھکرا رہی ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو، ایسی عورت پر رات بھر آسمان سے لعنت برستی ہے، اور جس گھر میں وہ رہتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، بلکہ وہ گھر اندھیروں، بد دعاؤں اور بے سکونی کا گڑھا بن جاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، جس عورت نے شوہر کے بلانے پر انکار کیا اور شوہر اس سے ناراض ہو گیا تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز حکایت سناتی ہوں۔ ایک نیک شخص نے خواب میں ایک عورت کو جہنم میں دیکھا جو آگ کے ایک تندور میں الٹی لٹکی ہوئی تھی، اس کی جسم پر زنجیریں تھیں اور فرشتے اس کی زبان کھینچ رہے تھے۔ اس نیک شخص نے حیرانی سے پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا، یہ وہ عورت ہے جو دنیا میں اپنے شوہر کو رات کے وقت ٹھکراتی تھی، اس کے حقوق ادا نہیں کرتی تھی، شوہر کے بلانے پر بہانے بناتی تھی، زبان درازی کرتی تھی اور شوہر کی محبت کو کمزوری سمجھتی تھی۔ اب یہ عورت اسی جرم کے بدلے جہنم میں بغیر حساب کے عذاب میں ہے۔ میری بہنوں، اس حکایت سے سمجھو، شوہر کا تعلق صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ عبادت ہے۔ اگر تم نے شوہر کے دل کو توڑ دیا، اس کے جذبات کو روند ڈالا، تو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے اور نیکیاں بھی تمہیں نہیں بچا سکیں گی۔ اس لیے اگر شوہر تمہیں اپنے پاس بلائے تو اسے محبت، سکون اور فرما برداری کے ساتھ جواب دو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو تمہارے گھر کو جنت بنا سکتا ہے۔ اور اگر تم نے غرور، بے رخی اور غفلت کو چنا تو تمہارا گھر دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ہیں وہ 5 طرح کی عورتیں جن کے قدم جس گھر میں پڑتے ہیں وہاں تباہی مقدر بن جاتی ہے، خوشیاں ماتم میں بدل جاتی ہیں اور قسمت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا، سب کچھ کرنا مگر ان 5 ناپاک عادتوں والی عورت سے شادی مت کرنا، کیونکہ ایسی عورت نے نہ صرف اپنے شوہر کی بربادی کا ذریعہ بننا ہے بلکہ پورے اس خاندان کے سکون کو جلا کر راکھ کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ میری حدود کو توڑتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔